روایت ہے حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن انصار کے 70 افراد کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو، اور یہ بتایا گیا کہ انہوں نے ان انصار کو مسلح بنایا ہے۔ انصار کی خواتین نے کہا کہ یہ دن ہمارے لیے انتہائی مصیبت والا دن تھا۔ ایک اور روایت کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الشہداء حمزہ، کہ تمام شہداء کے سردار میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مختصر ترجمے کے بعد گرامی قدر حضرات، 34واں درس ہے ہماری صحابہ کی سیرت کے حوالے سے۔ میں نے طویل روایت اس لیے نہیں پڑھی کیونکہ یہاں ترجمہ کرنے اور تلاوت کرنے میں ہی کافی ٹائم لگ جاتا، اس لیے میں نے برکت کے طور پر تھوڑی سی تلاوت کی اور تھوڑا سا ترجمہ کر دیا۔ تفصیل چونکہ بیان کرنی ہے اسی لیے اس تفصیل میں اب جاتے ہیں۔ 34ویں صحابی رسول سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، آپ جانتے ہیں مشہور و معروف صحابی رسول حضرت امیر حمزہ، وہ حضرت امیر حمزہ کے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فخر تھا، اس سے ہٹ کر دین کی ذمہ داری کو ایک احسن انداز سے سر انجام دینے والی شخصیت، ابتدائے نبوت میں سب سے بڑھ کر نامہ دین کا دینے والے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی۔ وہ دار ارقم کا نام تو آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں پر صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجتماع ہوتا تھا، اور وہاں پر ہی دین کے متعلق جو اہم پیش رفت ہوتی تھی اس کے بارے میں اگلے اقدامات کیا ہوتے تھے وہاں جا کر کے ہی ان کو طے کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام لائے۔ اب یہ دو بندے حضرت عمر فاروق اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو حضرات تھے۔ ان دو حضرات کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو جو تقویت ملی ہے، اسلام اس کو کبھی بھولے گا نہیں، اور اسلام کیا بھولے، اسلام کے ماننے والے کبھی نہیں بھول پائے تو اسلام کیسے بھولے گا۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داریاں جو ہیں وہ حضور کے ساتھ ہیں۔ حضرت امیر حمزہ ویسے تو آپ کے چچا ہیں، ایک حوالہ تو یہی ہے کہ آپ کے چچا ہیں، سگے چچا، اور دوسرا حوالہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ، یہ دونوں آپس میں چچا زاد بہنیں تھیں۔ یہ بھی ایک اہم رشتہ تھا، دو رشتے، ایک چچا ہونے کا رشتہ اور دوسرا آپ کی والدہ اور حضور کی والدہ کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ چچا زاد بہن ہونے کا ہے، اور تیسرا رشتہ ہے جو کہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، وہ رشتہ ہے رضائی بھائی ہونے کا۔ حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں، ایک رشتہ یہ بھی ہے۔ وہ کیسے؟ میلاد النبی کے موقع میں تو آپ سنتے رہتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صبیبہ بھی کہتے ہیں کہ حضور کی آمد پر اس نے ابو جہل جو اس دور کا ٹرمپ تھا اس پہ جا کر خبر دی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دودھ پلایا اور انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ اس سلسلے میں حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر حمزہ حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ یہ ایک بہترین رشتہ ہے، یہ میری نالج میں بھی اب ہی مطالعہ کرتے ہوئے یہ رشتہ آیا، باقی دو رشتوں کا تو پتہ تھا، لیکن چونکہ کتابیں کھنگالنے کی وجہ سے ایک بات مجھے یہ بھی مل گئی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ مشہور واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں ان کی شہادت کے حوالے سے۔ ایک مسلمانوں کے لیے اور دین اسلام کے لیے ان کی یہ جو شہادت ہے یہ اہم واقعہ ہے، یہ دین اسلام کا اہم ثانیہ اور اہم حادثہ تھا۔ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا درجہ مل رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا اس غزوے کے اندر شریک ہونے والے ہر صحابی رسول کی آنکھ پرنم تھی، ہر صحابی رسول کی آنکھ سے آنسو آ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اب کفار کے 70 افراد کو قتل کروں گا اپنے ہر ایک صحابی کے بدلے، بالخصوص اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بدلے میں کفار کے 70 لوگوں کو قتل کروں گا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس کفار کے 70 لوگوں کو قتل کروں گا۔ اب اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام خداوندی لے کر آئے، اور یہ آیت اتری وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کے بدلے ایک ہی قتل کیا جائے گا، ایک کے بدلے 70 نہیں قتل کیے جائیں گے، کیونکہ یہ پھر انصاف کا جو قانون ہے، انصاف کا جو تقاضا ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا آپ نے انصاف کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے، لہذا ایک کے بدلے ایک کے قتل کی تو اجازت ہے، لیکن ایک کے بدلے 70 کی قتل کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا جگر کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حضرت امیر حمزہ ہی حضور کے جگر کے ٹکڑے تھے، جن سے حضور کو بڑی والہانہ محبت تھی، عقیدت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے ڈنڈے مارے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں چوٹ آئی، اور کسی خاتون نے جا کر کے حضرت امیر حمزہ کو بتایا اور کہا اے امیر حمزہ، تمہارے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے ڈنڈے مارے ہیں، تم کہاں ہو؟ تمہیں اپنے بھتیجے کا علم نہیں ہے؟ ایک چاچا مارتا ہے، ایک چاچا اس کا ساتھ دیتا ہے، ایک چچا ان کو تکلیفیں دیتا ہے اور ایک چچا ان کو ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے صبر کی تلقین کرتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک ہی گھر سے، ایک ہی خاندان سے لڑائی بھی، اور ایک ہی خاندان سے محبت کے رشتوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں، ایک ہی خاندان کے اندر کفر اور ایک ہی خاندان کے اندر اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تصادم ہم نہیں دیکھ سکتے،
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جوش آیا، آپ جلال میں آئے اور فوراً اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لیا اور ڈنڈا لے کر کے گئے جس جگہ پر ابو جہل نے حضور کے سر مبارک پر ڈنڈے مارے تھے، اسی جگہ پر ابو جہل کے سر پر حضرت امیر حمزہ نے جا کر کے ڈنڈے برسائے۔ کہا ابو جہل تو اگرچہ عالم کفر کی وادی میں زندگی گزار رہا ہے اور تیری آنکھوں کے آگے حق کو تسلیم کرنے کا حجاب اور پردہ آ چکا ہے، تو تسلیم نہیں کر سکتا تو نہ کر، محمد عربی بھی سچا ہے اور ان کا دین بھی سچا ہے۔ ڈنڈے برسا کر کے حضرت امیر حمزہ واپس لوٹے، گھر نہیں گئے، فوراً دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ دیکھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے سر مبارک پر پٹی کر رہی تھی، مرہم پٹی کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امیر حمزہ نے دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا، تو حضرت امیر حمزہ حضور کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے اپنا سر اپنے چچا کے کندھے کے اوپر رکھ دیا۔ کہا اے امیر حمزہ، ایک تم چچا ہو اور ایک وہ چچا ہے، رشتہ مضبوط ہے، خونی رشتہ ہے، لیکن رشتوں میں بھی فرق نظر آتا ہے، ایک مارتا ہے دوسرا تسلی دیتا ہے۔ حضور نے اپنے کندھے مبارک، حضور حضرت امیر حمزہ کے کندھے پر اپنا سر مبارک رکھا۔ حضور کو سکون ہوا، تو قلبی محبت کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے۔ حضور کو سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک رکھ کر کے اپنا جتنی دیر حضور کو اپنا سر رکھنا تھا سر رکھے رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امیر حمزہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول آپ گھبرائیے مت، آپ کا چچا آپ کے چچا سے بدلہ لے کر آ گیا ہے، آپ کا چچا آپ کے چچا سے بدلہ لے کر آ گیا ہے۔ اے اللہ کے رسول جب تک میں زندہ ہوں اس دھرتی پر ہوں تب تک امیر حمزہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا اور نہ دین اسلام کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال، آپ کی شہادت ہوئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شہادت کے بعد ان کے مزار مبارک پر ہر سال حاضری دینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ صرف حضور نہیں، حضرت ابو بکر کا دور آیا تو آپ بھی ان کی قبر پر ہر سال جاتے تھے، حضرت عمر کا دور آیا تو آپ بھی ان کی قبر پر جاتے تھے، حضرت عثمان کا دور آیا تو وہ بھی ان کی قبر پر جاتے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا دور آیا تو آپ بھی ان کی قبر پر ہر سال جایا کرتے تھے۔ اور تو اور علماء نے لکھا ہے، علماء نے یہ لکھا کہ اگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر ہم میں سے کوئی بندہ جا کر کے ان کی مزار پر سلام کرے تو آپ قیامت تک اس بندے کے سلام کا جواب عطا فرماتے رہیں گے، قیامت تک۔ اب آپ دیکھیے جن کے مرتبے کو حضور نے خود ہی بیان کیا ہو کہ جو ان کی قبر پر جا کر کے سلام کرے تو وہ قیامت تک ان کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے، وہ کتنے عظمت والے صحابی ہیں، کتنی شان والے صحابی ہیں۔ ظاہر حضور کا فخر کرنا کوئی محال تو نہیں تھا، حضور کا فخر کرنا ایسا تو نہیں تھا۔ شخصیات کو جانچا جاتا ہے، افراد کو جانچا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے آپ تو ہر فرد سے اتنی محبت نہیں کرتے، آپ کہ زیادہ سے زیادہ آپ جن سے محبت کرتے ہوں گے وہ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 ہوں گے، 10 ہوں گے جن سے آپ قلبی محبت کرتے ہوں گے، دوست تو ہزاروں سینکڑوں ہوں گے، لیکن جن سے آپ کو قلبی تعلق ہوگا وہ مخصوص کوٹا ہی ہو سکتا ہے۔ تو امیر حمزہ سید الشہداء، جن کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا، یعنی شہداء کے سردار، آگے جا کر کے میں آپ کو حدیثی بیان کرتا ہوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اب اس شہادت کے سانحے میں
پیش رفت کس نے کی؟ پیش رفت کرنے والی ہندا ہے، جو زوجہ ہے حضرت ابو سفیان کی، جن کو پہلے ابو سفیان کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو سفیان کی زوجہ ہے، اور ہندا کا والد عتبہ تھا۔ عتبہ چونکہ کافر تھا، اس کو غزوہ بدر کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، اسے واصل جہنم کیا تھا۔ تو ہندا نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اپنے والد کا بدلہ لوں گی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مقام احد بعد میں ہے، پہلے غزوہ بدر ہے، اس کے بعد غزوہ احد ہے۔ تو غزوہ احد میں یہ معرکہ ہوا، تو ہندا نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ میں اپنے والد کا بدلہ لے کر رہوں گی حضرت امیر حمزہ سے۔ اب حضرت امیر حمزہ غزوہ احد میں شریک تھے، تو ہندا نے حضرت وحشی، جن کو پہلے وحشی کہا جاتا تھا، یہ وحشی وہ تھا جو ایک صحابی رسول جو پہلے صحابی نہیں تھے، ان کا غلام تھا۔ ان کو حضرت ہندا نے کہا کہ میں تمہیں سونا بھی دوں گی، مال متال بھی دوں گی، سب کچھ دوں گی، اور تجھے غلامی سے آزاد بھی کرواؤں گی، لہذا مجھے میرے والد کا بدلہ لینا ہے اور امیر حمزہ کو قتل کرنا ہے۔ وحشی نے کہا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وحشی وہ شخص تھا کہ اس کو نیزہ پھینکنے کے لیے، نیزہ دور سے پھینکتا تھا تو اس کا اتنا زبردست نشانہ تھا کہ دور تک جتنا بھی بندہ ہو تب بھی وہ اس کا نشانہ چوکتا نہیں تھا، اتنا اس کا تیز نشانہ تھا۔ اس نے لالچ میں آ کر کے، جائیداد سونے کے لالچ میں آ کر کے مقام احد پر یہ چھپا بیٹھا تھا اور حضرت امیر حمزہ کے انتظار میں تھا۔ یہ اپنی آزادی چاہتا تھا، مال و دولت چاہتا تھا کہ مال و دولت مل جائے گا میں چھوٹ جاؤں گا، عیاشی کروں گا۔ یہ نیزہ لے کر بیٹھا ہوا تھا مقام احد میں۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو اس نے دور سے نیزہ اپنے ہاتھ میں لہرا کر کے مارا، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف میں جا کر کے لگا، آپ کے مثانے میں جا کے لگا۔ تو وہاں یہ وہ معرکہ تھا، اس نیزے کی وجہ سے، اس نیزے کے حملے کی وجہ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا درجہ پا گئے۔ وہاں سے چونکہ وہاں سے بھاگ گیا، یہ طائف چلا گیا، پھر ظاہر طائف بھی تو مکہ کا حصہ تھا، مکہ میں اسلام پھیلا۔ اب وحشی نے کہا کہ میرے تو چھپنے کی کہیں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب اس کو پتہ چلا، بلکہ اس کو پورا پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو جاتا ہے تو ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ اگر میں چلا جاؤں، حضور سے معذرت کر لوں، معافی طلب کر لوں اور سچا مسلمان بن جاؤں تو ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیں، کیونکہ اس کے پاس چھپنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو یہ سیدھا پھر مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ہاتھ باندھ کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے چچا کا قاتل ہوں، میں نے قتل کیا ہے اور قتل بھی مال و دولت کے لالچ میں کیا ہے، لہذا میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف فرما دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر معافی فرمانا تھا۔ حضور نے پہلے حضور نے کیا فرمایا تھا کہ میں اپنے چچا کے قتل پر 70 افراد کو قتل کروں گا، یہ میرا بدلہ ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک کا بدلہ ایک، لیکن قاتل بھی وہاں سے ہو گیا، قاتل کا پتہ بھی چلا گیا اور قتل کروانے والے کا پتہ بھی چل گیا، لیکن جب دربار رسالت میں آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، حضور نے معاف فرما دیا۔ لیکن حضور نے اتنا فرمایا تھا کہ وہاں سے تم نے میرے چچا کو قتل کیا، جتنا ہو سکے تم اپنا چہرہ مجھے نہیں دکھانا، کیونکہ تم اپنا چہرہ مجھے دکھاؤ گے تو میرے چچا کا قتل مجھے یاد آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے میرے دل میں وہ نفرت جاگ اٹھے قتل کی، لہذا تم مجھ سے دور رہو، جتنا دور رہو گے اتنا میرے دل کے اندر تمہارے حوالے سے کینہ اور حسد، نفرت پیدا نہیں ہوگی، لہذا میں نے دل سے معاف فرما دی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ قتل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر کے قتل کو حضور نے معاف فرما دیا۔
تو معاف فرمانا جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ ہر ایک کو معاف کرنے کی نعمت میسر نہیں آتی، لیکن جن کو آتی ہے تو ان کو اس معاف کرنے کی چاشنی اور لذت کا پتہ ہوتا ہے. اب جس وجہ سے میں نے قرآن اٹھوایا، یہ قرآن پاک کی سورۃ الممتحنہ 28واں پارہ ہے. 28ویں پارے کی آیت نمبر ہے 11. سورۃ الممتحنہ 28واں پارہ آیت نمبر 11. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبايعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن ان اللہ غفور رحیم. بیعت ہو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا کہ عورتیں جو آپ سے بیعت کرنے کے لیے آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ مبارک یہ تھا کہ ایک پیالہ ہوتا تھا، اس پیالے کے اندر پانی ڈالا جاتا تھا. جو خواتین بیعت کرنے کے لیے آتی تھیں اس پیالے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتی تھیں اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ڈالتے تھے. اور اس طریقے مبارک سے بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کیا کرتے تھے. ہاتھ مبارک نہیں ملاتے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا. دوسرا طریقہ یہ تھا غالباً جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امام مبارک کا شملہ دیا کرتے تھے ان کے ہاتھ میں اور ان سے بیعت لیتے تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی کپڑا اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور بٹھا کر کے ان کے ہاتھ میں لیتے اور ایک ہاتھ سے اسی کپڑے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور پھر عورتوں سے بیعت لیتے تھے. کس بات پر؟ ان چیزوں کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا اور اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے تو آپ ان باتوں پر بیعت لیں گے. پہلی بات اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گی. پہلی بات تو یہ آ گئی کہ اللہ کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. آج کے جو ہمارے پیر صاحب ہیں ان حضرات کے لیے بھی یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ان چیزوں پر آپ نے بیعت کرنی ہے. ہاں جی، اس بات پر بیعت نہ کریں کہ جب جب ہم آپ کو بلائیں تو آپ چلے آئیں، جب جب ہم آپ کو کہیں کہ آپ نے ہمارے مزار پر ہمارے عرس پر آنا ہے تب آپ نے چلے آنا ہے. نہیں، ان چیزوں کو کور کرنا ہے، ان چیزوں پر پابندی کروانی کہ سب سے پہلے بیعت جب کرنی ہے تو یہ کہنا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور یہ بھی سب سے پہلے ایک عمل کرنا ہے، ہاتھ میں ہاتھ بھی نہیں ملانا ہے. ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملانا ہے. اگر آپ سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے ہیں تو آپ سے بڑھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں. وہ داعی اسلام ہے، مبلغ اسلام ہے. لیکن آپ کو تو بارہا دیکھا گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ مبارک بھی خواتین کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ آپ ان کے ہاتھ کو جھنجھوڑ بھی رہے ہوتے ہیں اور دبا بھی رہے ہوتے ہیں. بارہا دیکھا گیا ہے کہ آپ اس بات پر بیعت لیتے ہیں. بارہا دیکھا گیا ہے کہ آپ کا لباس کوئی صاف ستھرا نہیں ہوتا. ایک مہینہ تک 2 مہینہ تک آپ غسل بھی نہیں فرماتے اور آپ کے گلے مبارک کے اندر میرے قد سے بھی بڑی بڑی تسبیحاں ہوتی ہیں. اور بارہا آپ کو دیکھا گیا کہ آپ کے ہاتھ مبارک میں بڑے بڑے کنگن ہوتے ہیں، آپ کے پاؤں زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں. کس نے آپ کو جکڑ کے رکھا ہے؟ جیل کے اندر تو آپ کو پولیس لے کے گئی نہیں، لیکن آپ آستانے پر بیٹھ کر کے آپ نے اپنے آپ کو جکڑا ہوا باندھا ہوا تاکہ لوگوں پر نظر رہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ماشاء اللہ سے پیر صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں. آپ کو تو کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا بھی نہیں آتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب جب کسی بھی کلمے کی زبر زیر پیش تبدیل ہوگا تب معنی بھی چینج ہوتا جائے گا. آپ کو کلمہ شریف بھی پڑھنا نہیں آتا. اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیم کس بچے کو نہیں آتا؟ کس بچے کو نہیں آتا؟ لیکن آپ سے جب سنا گیا تو آپ کو درود پاک بھی نہیں آئے گا.
اور تو اور صلی اللہ علیہ نبی الامی کے وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ درود بھی آپ کو نہیں آیا۔ آپ کون سے داعی اسلام اور مبلغ اسلام؟ کس بات پر آپ بیعت لینا چاہتے ہیں ان خواتین سے؟ جب آپ کی خود کی بیعت ٹھیک نہیں ہے تو دوسروں کی بیعت کو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ میری مخالفت کر سکتے ہیں، اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو آپ میری بات پر تائید کریں گے۔ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ورنہ میں ایک بات اور بھی کہتا، اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا پرہیز کیا ہوا ہے۔ لہذا کوشش یہ کریں کہ ایسے مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں جو خود بھی کامل ہو اور آپ کو بھی کامل بنائے، خود بھی کامل ہو اور آپ کو بھی کامل بنائے، ایسے مرشد کے ہاتھ میں دیں، اور کوشش یہ کریں کہ دین کا پابند ہو۔ یہ دیکھیں، یہ جانچیں کہ دین کا کتنا پابند ہے، شریعت کا کتنا پابند ہے، اور یہ دیکھیں کہ مسائل شریعت کی جانکاری ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ حضرت صاحب کو وضو کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کو بیعت کیے جا رہے۔ اگر غلط بات کہہ رہا ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضور اللہ نے فرمایا، اے محبوب آپ ان سے بیعت لیں اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ ایک بات، دوسری بات، ولا یسرقنا، چوری نہیں کرے گی، کیونکہ عورتوں کی یہ بھی طبیعت میں ہوتا ہے کہ گھر کے اندر یا کسی کے گھر میں چلی گئی تو وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز اڑا لی، اپنے ہاتھ میں ڈال لی۔ سب سے زیادہ عورت کے چوری کرنے کا جو مزاج ہے وہ سونا چاندی پر ہوتا ہے، سونا چاندی پر۔ کہیں شادی پر گئی یا کسی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، وہاں ایک بہترین موقع ان کے پاس مل جاتا ہے کہ جو گھر کے ہر خاتون کسی نہ کسی مصروفیت میں، کسی نہ کسی کام میں موجود ہوتی ہے، اور ان کا ہاتھ لگتے ہی ہاتھ سے ان کا گھر صاف کر دیا جاتا ہے۔ تو حضور کو اللہ نے فرمایا بلا یسرقنا، ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ چوری نہیں کریں۔ دو باتیں آ گئی۔ تیسری بات، ولا یزنینا، زنا کا ارتکاب بھی نہیں کریں گی، بدفعلی بھی نہیں کریں گی۔ شادی شدہ خاتون ہو کر کے بھی بدکاری کا ارتکاب کریں اور پھر کہے یہ میرا بیٹا جو ہے میرے شوہر سے ہے، یہ میرا بیٹا جو ہے فلاں شوہر سے ہے، جس شوہر سے میں نے نکاح کیا ہے۔ مثال کے طور پر اقبال ہی نام لے لیں، اقبال سے شادی ہوئی اسی کا بیٹا ہے، جبکہ نکاح اس سے ہوا ہے کسی اور کا۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، مفسرین نے کھل کر کے بیان کیا، کھل کر کے بیان کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ان سے اس بات پر بھی عہد لیں ولا یزنین، بدفعلی کا ارتکاب نہیں کرے۔ تین باتیں آئی۔ چوتھی بات اللہ نے فرمایا ولا یقتلن اولادہن، اس بات پر بھی بیعت لیں کہ اپنی اولاد کو یہ قتل نہیں کریں گی، کیونکہ ایسے دور بھی آتے رہے اور اب بھی وہ دور موجود ہے کہ عورت دوسرے شوہر کے چکر میں اپنی اولاد کو قتل بھی کر دیتی ہے، بھوک کے چکر میں اپنی اولاد کو بھی قتل کر دیتی ہے، دیگر اسباب کی وجہ سے بھی عورت اپنی اولاد کو قتل کر دیتی ہے۔ اور اس وقت جو سلسلہ تھا وہ بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اے محبوب ان سے اس بات پر بھی، کتنی باتیں ہوں گی؟ 4 باتیں۔ 5ویں بات یہ ہے وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے کسی بھی مرد اور کسی بھی عورت پر بہتان نہیں لگائیں۔ بہتان مرد بھی لگاتا ہے، عورت بھی لگاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو بہتان کا درہ امتیاز ہے وہ عورت کا ہی ہے۔ 5ویں چیز وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اے اللہ کے محبوب جو بات آپ ارشاد فرمائیں گے آپ کی ہر بات کو تسلیم کریں گے، آپ کی ہر بات کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ آیت اتری، حضور بیعت لے رہے تھے اور عورتیں آ رہی تھیں آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو پیالے میں پانی لے رکھا تھا یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کپڑا ان کے ہاتھ میں دے رکھا تھا اور ایک پلو آپ کے ہاتھ میں۔ حضور نے ان باتوں پر بیعت لی۔ جب پہلی بات ارشاد فرمائی اللہ یشرکنا باللہ شیئا، دوسری بات ارشاد فرمائی ولا یشرکنا، تم چوری نہیں کرو گی۔ اب انہی خواتین کے اندر
وہ حضرت ہندہ بھی تھی جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا، لیکن اس نے پردہ کیا ہوا تھا، اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، حضور کے سامنے نہیں آنا چاہ رہی تھی، اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہ رہی تھی۔ حالانکہ حضرت ہندہ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ حضور کے نکاح میں، سمجھ رہے نا، حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ جن کا نکاح نجاشی نے پڑھایا تھا، وہ آپ کے نکاح میں ہیں، یعنی اس اعتبار سے حضرت ہندہ حضور کی ساس ہے۔ تو آپ نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا تاکہ حضور کو پتہ نہ چلے۔ جب حضور نے یہ پڑھا بلا یسرقنا، تم چوری نہیں کرو گی، یہاں پر ہندہ بول پڑی۔ حضرت ہندہ نے بول دیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو چوری کرتی رہی، میں تو چوری کرتی رہی، اور انہی کے شوہر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے تھے پاس میں۔ حضور نے فرمایا تم کیسی چوری کرتی تھی؟ اب کہ یا رسول اللہ میرا جو شوہر ہے میں اس کے بٹوے سے کچھ نہ کچھ پیسے نکال لیتی تھی۔ اب یہ بیوی کا کچھ نہ کچھ عمل رہتا ہے کہ کسی نہ چھوٹے چھوٹے کام کی وجہ سے اپنے شوہر کے بٹوے سے پیسے کبھی 100 کبھی 50 اس طرح سے نکال لیے، یعنی اتنے پیسے نکالتی کہ شوہر جس پر چپ ہو جائے۔ اگر 1000 2000 4000 5000 روپے ہاتھ صاف کر دے تو وہ بول پڑتا ہے، لیکن 100 پہ چاہتے وہ چپ ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے شوہر کے بٹوے سے تھوڑے سے پیسے نکالتے تھے، تو کیا یہ معاف ہے یا اس کا حساب مجھے دینا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسکرا پڑے۔ حضرت عمر بھی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں راوی کہتے ہیں اتنا ہنسے آپ، اتنا ہنسے کہ لوٹ پوٹ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے کیونکہ حضور کو پتہ چل گیا کہ حضرت ہندہ ہے جس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، لیکن بولتے ہی حضور نے ان کو پکڑ لیا۔ حضور نے فرمایا تو ہندہ ہے؟ یا رسول اللہ میں ہندہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کہ اگر تھوڑے سے پیسے تم نے نکالے تو اتنے جو ہے وہ حق بنتا ہے۔ ساتھ میں حضرت ابو سفیان بھی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر نکالیں تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میں نے اللہ کے رضا کے لیے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہاں یہ دیکھیں چھوٹا سا مسئلہ تھا، یہ حضرت ہندہ سے میں پتہ چلا ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کے بٹوے سے اتنے پیسے نکالتی ہے جتنے وہ برداشت کر لیتا ہے تو وہ معاف ہے، اس پر اس کو جواب نہیں دینا ہو۔ لیکن اگر زیادتی کرتے اس کو پتہ نہیں چلتا، بٹوے میں سے 4-5 ہزار روپے صاف کر لیے اور الزام عائد کر دیا کسی اور پر، پھر تو جواب دینا ہوگا۔ تو اس مسئلے کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس مسئلے کو ہم اپنی خواتین اپنی ماؤں بہنوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ہے یہودیوں نے میثاق مدینہ پر، یعنی مدینہ شریف میں میثاق یعنی پختہ وعدہ جسے کہتے ہیں، میثاق مدینہ کے حوالے سے یہودیوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میثاق مدینہ پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کو کہا کہ تم ایسے حضور سے بات نہ کرو، تم ایسا کرو کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی کے پاس جاؤ۔ حضرت امیر حمزہ وہ حضرت امیر حمزہ ہیں کہ کسی اور صحابی کی بات کو تو حضور ٹال سکتے ہیں، لیکن اگر حضرت امیر حمزہ حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تم ایسا کرو یہودیوں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ ہم میثاق مدینہ پر حضور سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور حضرت امیر حمزہ حضور سے کہیں حضور مان جائیں گے۔ حضور ان کی بات کبھی نہیں ٹالتے۔ اور اس سے بڑھ کر اگلی بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ علماء نے کہا کہ وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بات کو حضور کبھی نہیں ٹالتے تھے، کبھی نہیں ٹالتے تھے، زندگی بھر میں کبھی بھی حضور نے ان کی بات کو نہیں ٹالا۔ اے لوگوں، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہو، یہ ہم سب کے لیے بات ہے، اگر تم اپنی بات حضور سے منوانا چاہتے ہو پھر ایسا کرو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ حضور کی بات میں پیش کر دو، حضور تمہاری بات کو قبول فرما رہے ہیں، حضور تمہاری بات کو مان لیں گے۔ یہ علماء نے کہا ہے، صوفیاء نے بھی کہا ہے کہ حضرت امیر حمزہ کا وسیلہ
حضور کی بارگاہ میں پیش کرو اور اپنی بات کو منوا لو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کنز العمال کتاب ہے، امام بغوی ہو گئے، امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو گئے، دیگر اور کئی محدثین نے اگلی جو آپ کے سامنے باتیں بیان کرنے لگا ہوں، ان سب باتوں کو ان جملہ محدثین نے بیان کیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوئے۔ پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے ہر صحابی رسول کی شہادت پر بدلے لوں گا 70 افراد۔ یہاں پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حمزہ کو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ و اسد رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی رکھیں، آپ مطمئن رہیں، اگرچہ آپ کے چچا تھے شہادت کا درجہ پا گئے، لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں پر یہ لکھوا دیا ہے اسد اللہ ہی و اسد رسولہ، یہ اللہ کا بھی شعر ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی شعر ہے۔ ساتوں آسمانوں پر اللہ نے یہ لکھوا دیا ہے اسد اللہ و اسد رسولہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں جو حقیقی شہید ہے، حقیقی شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ آج بھی ہمارے فوجی جو بارڈر پر لڑ رہے ہیں، ان کو گولیاں لگتی ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں، اب ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو بھی غسل دیا جائے، ان کو بھی اسی ورزی کے اندر تدفین کر دیں، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہیں، ان کو اپنے رب کی بارگاہ سے رزق ملتا رہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل نے عرض کیا رسول اللہ تسلی رکھیں، مطمئن رکھیں، اور یہ وہ منظر ہے کہ سب سے زیادہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حضور اپنے چچا کی شہادت پر ہی روئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جتنے صدمے آئے کسی پر اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روئے جتنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر روئے۔ اب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا وہ کون سا غزوہ ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، غسیل الملائکہ، یعنی وہ صحابی رسول جن کو ملائکہ نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا تھا۔ اب مجھے وہ اس غزوے کا نام یاد نہیں آئے گا تو پھر انشاءاللہ یا تو غزوہ تبوک ہے یا کوئی اور غزوہ ہے۔ بہرحال یہ وہ حضرت حنظلہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اعلان کروایا، حضور نے فرمایا اعلان کرو آج ہم نے غزوے کے لیے نکلنا ہے۔ حضرت حنظلہ وہ تھے کہ جن کی شادی اسی رات کو ہی جس رات حضور نے غزوے کے لیے اعلان فرمایا، ان کی شادی اسی رات کو ہی، یعنی ان کی سہاگ رات تھی، اور ادھر یا تو حضرت بلال اعلان کر رہے تھے یا کوئی اور صحابی اعلان کر رہے تھے کہ حضور کا اعلان ہو، حضور کا فرمان ہے تیاری کرو ہم نے غزوے کے لیے نکلنا ہے۔ تو اسی رات جو آپ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی سہاگ رات تھی، آپ نے اسی رات تیاری فرمائی، اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میں پھر موقع ملے گا تو ملاقات ہوگی، لیکن اب حضور کا فرمان ہے، حضور کے فرمان کو میں ٹال نہیں سکتا۔ تو وہ اسی وقت تیار ہوئے اور حضور کے ساتھ جنگ میں گئے اور ان کو پھر شہادت کا درجہ ملا۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاشوں کو تلاش فرما رہے ہیں، صحابہ پریشان ہیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش نہیں مل رہی، باقی سب کی لاشیں موجود ہیں لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش جو ہے وہ غائب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کافر جو ہے حضرت حنظلہ کی لاش کو لے گئے ہوں؟ اچانک سے حضور نے فرمایا تم ٹھہرو۔ اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ کے جسم پر جو ہے وہ پانی ٹپک رہا تھا، پانی ٹپک رہا تھا۔ تو صحابہ پریشان ہوئے، عرض کیا رسول اللہ دیکھیں ان کے جسم پر تو پانی ٹپک رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ حنظلہ غسیل الملائکہ ہے۔ کیا ہے؟ غسیل الملائکہ ہے۔ فرمایا جب اس کی شادی ہوئی تھی جس رات کو، تو اس رات اس نے اپنی اہلیہ سے مقاربت اختیار کی تھی، چونکہ میرے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے اس کو غسل کا موقع نہیں ملا تھا،
میرے فرمان کی تعمیل کرتے اس کو غسل کا موقع نہیں ملا، اسے جنگ میں شرکت کی شہادت کا موقع ملا، اب اس کو غسل دینا تھا تو اللہ رب العالمین کے حکم پر فرشتے آئے، انہوں نے غسل دیا، اس وجہ سے اس کے جسم پر پانی ٹپک رہا ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے غسیل الملائکہ۔ یہ حدیث میں کنز الامام کے اندر یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اور صرف میرے دو صحابہ ہیں، صرف اور صرف میرے دو صحابہ ہیں، ایک حضرت حنظلہ ہے اور دوسرے میرے چچا حضرت امیر حمزہ ہیں، جن کو اللہ رب العالمین کے فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہے۔ یہ دو صحابہ ہیں جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ میری معلومات میں کوئی اور صحابی نہیں ہے کہ جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہو، یہ صرف دو ہی صحابہ ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شہادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر پر جا کر کے فاتحہ کا جو بھی اہتمام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرو، کھانے کا اہتمام ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا جعفر تیار، فرمایا اللہ رب العالمین نے ان کو جنت کے اندر پرندوں جیسے پر عطا فرمائے، وہ جنت کے اندر اڑ رہے ہیں۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تو حضور نے فرمایا میرا چچا حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جنت کا جو تخت ہے، جنت کے تخت کے ساتھ وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے ساتھ، جنت کے تخت کے ساتھ وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا چچا وہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب شہیدوں کو لایا جائے گا تو اس وقت جب میرا رب میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے گا تو اس وقت میرے رب کا غضب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے غضب بھی رحمت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ کا غضب جن کو دیکھ کر کے رحمت میں تبدیل ہو جائے ان کو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں حضور نے یہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن سید الشہداء ہوں گے، جتنے بھی شہداء ہوں گے، جتنے بھی شہید ہوں گے، ان سب کے سردار میرے چچا حضرت امیر حمزہ ہوں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کل جب پل صراط پر میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوگا، پل صراط سے جیسے وہ گزریں گے، رب العالمین کا فرمان ہوگا اے جہنم اپنی آگ کو بجھا دے، یہاں سے میرے محبوب کے چچا کا گزرنے ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ سے محبت عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔